اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا پہ ہے بھروسہ، اسی پہ ناز کرتا ہوں، الہی تیرے ہی نام سے اس بزم کا آغاز کرتا ہوں۔ محتشم و محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس امید سے، اس توقع سے اس بزم کا آغاز کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہوتے ہیں جو اللہ سے ملاتے ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں ناظرین جو زمین پر چلتی ہیں مگر دل عرش سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ وہ چراغ ہیں جو اندھیروں میں بھی روشنی بانٹتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ذکر سے دلوں کو سکون، دلوں کو راحت اور روحوں کو قرار ملتا ہے۔ یہ ہیں اولیاء اللہ۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے وہ خاص بندے جنہوں نے اپنی زندگی کو محبت الہی، محبت رسول، عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم میں ڈھال دیا ہے۔ آج انجمن کا ہمارا موضوع ہے نقش اولیاء۔ ایک بار پھر انجمن پروگرام میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مولانا حافظ و قاری مبیس احد نعیمی نورانی دامت برکاتہم عالیہ، جو قرآن و حدیث کی روشنی میں نقش اولیاء پر ہمیں مزید معلومات فراہم کریں گے۔ یوں تو ناظرین ہم نے اکثر و بیشتر اس عنوان پر کئی پروگرام ہم نے کیے ہیں، مگر آج ہماری کوشش یہ ہوگی کہ آج ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ان اولیاء کرام سے نسبت، الفت، محبت کس حد تک ایک انسان کی زندگی میں ضروری ہے۔ اور آج ٹیکنالوجی کے دور میں جسے ہم ماڈرن ایرا کہہ رہے ہیں، کیا وہی روایتی انداز اپنانا چاہیے جہاں سے ہم اپنے نوجوانوں کو اولیاء کرام کے بارے میں ہم بتائیں؟ تو انشاءاللہ مختصراً اس پر ہم بات کریں گے، گفتگو کریں گے، مگر آئیے حسب دستور اس پروگرام کا باضابطہ آغاز قرآن مجید و فرقان حمید کے چند آیات مبارکہ کی تلاوت سے ہم کرنا چاہیں گے اور افتخاری تلاوت حاصل کریں گے قاری محمد علی انصاری دامت برکاتہم عالیہ۔ بغور ادب سماعت کر کے اپنے دلوں کو منور و مجلہ فرمائیں، اس کے فوراً بعد ہم آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن
رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ماشاء اللہ سبحان اللہ. ناظرین ابھی آپ قاری محمد علی انصاری دامت برکاتہم عالیہ کی خوشکن روح پرور آواز میں اپنے دلوں کو تسکین پہنچا رہے تھے، ایمان کو تازگی بخش رہے تھے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اپنے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے میں قاری کی زبان میں ذرا مٹھاس پیدا کرے تاکہ آپ اسی طرح عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو اور ہر مومن کو اسی طرح ان کی ایمان کو تازگی بخشتے رہے. آمین ثم آمین. ناظرین آئیے بلا تاخیر ہم اپنے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. جیسے کہ ہم نے کہا کہ آج کا ہمارا موضوع ہے نقش اولیاء، اور ہمارے ساتھ
اس پلیٹ فارم میں انجمن پروگرام میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مولانا حافظ و قاری مبیس احد نعیمی نورانی دامت برکاتہم علیہ. حضرت قبلہ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزاج کیسا ہے؟ الحمدللہ آپ کی دعا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. قاری صاحب میں تو قاری صاحب ہی بلاؤں. جی حضرت میں بالکل حاضر. بہت بہت شکریہ ایک بار پھر انجمن پروگرام میں تشریف لانے کے لیے. آپ نے ہمارے دعوت پر ایک بار پھر لبیک کہا. بس دعا ہے کہ اللہ رب العزت سب سے پہلے اس کو اپنے دربار میں شرف آمین اللہم آمین اللہم آمین. اور جو باتیں بھی آپ بتائیں گے ان پر سب سے پہلے مجھے اور ہم سب ناظرین کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. قاری صاحب میں نے آغاز میں کہا کہ الحمدللہ اس قسم کے پروگرام ہم کر چکے ہیں. جی جی. اور میں چاہوں گا اس کو ایک الگ نظریے سے ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے تو روایتی سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ اسلام میں اولیاء اللہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کی پہچان کیا ہے؟ جی ماشاء اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بے شک. قرآن کریم فرقان حمید کی مشہور آیت بینہ جس کا ترجمہ خبردار خبردار بے شک اولیاء اللہ اللہ کے ولی زندہ ہیں اور نہ ان کو کوئی خوف ہے اور نہ ان کو زمانے کا کوئی غم ہے. بے شک. دوسری طرف قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد باری تعالی ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. سورہ مریم کی یہ آیت بینہ ہے کہ اس کا ترجمہ کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے عن قریب اللہ تبارک و تعالی ان سے محبت کرے گا. ان سے محبت کرے گا اور محبت کرنے کے بعد لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت اجاگر کر دے گا, جاں گزیر کر دے گا, ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا. یہ قرآن کریم فرقان حمید کا کیا خوبصورت نظام ہے اور کیا دوستی کا صلہ ہے. رب العالمین قرآن کریم فرقان حمید میں گاہے بگاہے مختلف مقامات پر اپنے نیک بندوں کا ذکر بھی کر رہا ہے اور ان کو جنت کی بشارت بھی دے رہا ہے. حدیث شریف میں ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی احب فلانا فاحب, کہ بے شک میں جس سے محبت کرتا ہوں اے جبریل تم بھی اس سے محبت کرو. اور جبریل آسمان والوں کو جا کے ندا کر دو اور زمین والوں کو بھی کہہ دو کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں تم بھی ان سے محبت کرو. اور حدیث شریف کا دوسرا حصہ فَيُضْعَلُ لَهُ الْقُبُولُ فِي الْأَرْضِ, اور زمین والوں کو بھی بتا دو کہ میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں تو اے زمین والوں تم بھی اس سے محبت کرو. یہ حدیث شریف میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ولیوں کی شان بیان کی ہے اور یہ ایسی شان ہے کہ جو قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی ان کی گواہی قرآن بھی دے رہا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں. اور یقیناً یہ ان کی شان اور ان کی آن یہ انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گی. لوگ آئے ان کی شان مٹانے کے لیے گھٹانے کے لیے لوگوں نے کوشش کی, مگر جس کی محبت کا ذکر قرآن میں ہو رہا ہے, کیا بات ہے, حدیث شریف میں ہو رہا ہے, کبھی بھی اس کا ذکر کم نہیں ہو سکتا اور ان کی شان بھی کبھی کم نہیں ہو سکتی بلکہ وقت کے ساتھ اس میں اضافہ ہو. جی حضرت, یہ گاہے بگاہے جیسے جیسے دنیا آگے قیامت تک گزر رہی ہے, آگے قریب آ رہی ہے, اس میں اضافہ ہی ہوتا رہے گا انشاءاللہ. حضرت قبلہ بہت ہی مختصر اور چند الفاظ میں آپ نے بتا دیا کہ اولیاء کرام کی شان کیا ہے. جی الحمدللہ. جب قرآن ذکر کر رہا ہے, عقائد و جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کر رہے ہیں, تو بلا وجہ یہ ایسی شمع ہے جو بجھنے والی نہیں, بلکہ اس کی روشنی جو ہے تا قیامت ہوتی رہے گی. ماشاءاللہ قاری صاحب, ہم اپنے پروگرام کو جاری رکھتے ہیں. میرا اگلا سوال یہ ہوگا کہ ان اولیاء کرام, ان بزرگان دین سے عقیدت و محبت
کس طرح انسان کے ایمان کو طاقت بخشتی ہے، ایمان کو زیادہ مضبوط بناتی ہے، کس طرح؟ جی ماشاء اللہ. دیکھیے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اولیاء کرام سے محبت بہت ضروری ہے. قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. سورہ ہود کی یہ آیت بینہ ہے. قرآن کریم فرقان حمید میں اس کا ترجمہ کہ اے محبوب ہم نے آپ کے سامنے پچھلے انبیاء کا ذکر کیا اور اس وجہ سے آپ کے سامنے ان انبیاء کرام کا ذکر کیا کہ آپ کو ثابت قدمی بخشی جائے، آپ کے دل کو ثابت قدمی بخشی جائے. اب اس سے مراد یہ نہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ثابت قدم نہیں تھے، نعوذ باللہ استغفر اللہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم تھے، مگر تعلیم امت کے لیے قرآن فرما رہا ہے وَقُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. مگر تعلیمات مصطفیٰ کے لیے، تعلیم امت مصطفیٰ کے لیے یہ آیت بینہ اتاری گئی تاکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اور مضبوط ہو جائے اور انبیاء کرام کا ذکر سن کر ان کا دل خوش ہو جائے. سبحان اللہ. تو اسی طریقے سے اولیاء کرام کا ذکر بھی ہمارے دل کو قوت، طاقت اور تقویت بخشتا ہے. سبحان اللہ. اور اس لیے ان کے ذکر سے ہمارے ایمان اور مضبوط ہوتا ہے اور دل مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ تقویت ہمیں حاصل ہوتی ہے. جیسے کہ غالباً ذکر ہے کہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر فرماتے ہیں کہ ایک شخص اس کو اپنے مرشد کی تلاش تھی. مرشد کی تلاش کرتے 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 ایک اللہ کے ولی کی محفل میں پہنچ گیا. اللہ کے ولی کی محفل میں پہنچنے کے بعد جب وہ ان کی محفل کو اس نے جوائن کیا، جاتا رہا، تو ان کی محفل میں جانے کے بعد اس کی ذکر کی طاقت محفل تک رہی. پھر اور محفل میں جانے لگا، ماشاءاللہ جانے لگا، تو اس کی ذکر کی برکتیں اس کے گھر میں آنا شروع ہو گئیں. اس محفل کی برکتیں اس کے گھر میں آنا شروع ہو گئیں. اور پھر اللہ کے ولی کی بارگاہ میں پھر آنا جانا زیادہ شروع کیا، تو اس ذکر کی برکتیں، اس اللہ کے ولی کی خاص فیض اس کے گھر میں آنا شروع ہو گئیں. اور پھر قیامت تک ان کا فیض قیامت تک ان کے گھر میں رہا. کیا بات ہے. اور یہ خالصتاً یہ صحبت اولیاء کرام کی برکت ہے. اور اس کی برکت دیکھیے کہ ان کی ذکر کی برکت سے اس بندے کے آخری سانس تک اس کے گھر میں برکتیں رہیں اور اس نے ان کا فیض حاصل کرتا رہا. اور اسی وجہ سے ان کے ایمان بھی مضبوط ہوتے رہے اور ان کا دل بھی تقویت حاصل کرتا رہا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے حضرت قبلہ کہ نگاہ ولی میں اللہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی. جی بالکل حضرت قبلہ. یہ تو تقدیریں بدل دیتی ہیں اولیاء کرام کی صحبتیں، ان کی محفلیں. بندہ آتا خالی ہاتھ ہے مگر جاتا جھولیاں بھر کے، اور وہ جھولیاں بھر کے جب جاتا ہے تو ان کی نسلیں تک ان کا فیض حاصل کرتی ہے. اور اللہ کا فضل اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض اور اللہ کے ولیوں کا فیض ان کے گھروں میں جاتا رہتا ہے. الحمدللہ. ماشاءاللہ. اگر آپ بھی آج دیکھیں کوئی بھی مزار ہو، جی جس خطے میں بھی ہو، جی جہاں پر بھی ہو، آپ دیکھیں گے جوق در جوق جی 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 لوگوں کا ہجوم. جیسے کہ جی جی حضرت قبلہ. جب صاحب مزار کا جب عرس آتا ہے جی جی تو وہاں پہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تو یہ لوگ ایسے ہی جائیں گے وہاں پہ. کوئی بات تو ضرور ہے بالکل بالکل. جہاں پہ ہزاروں لاکھوں لوگ. جی جی جی. دیکھیں دراصل حضور قبلہ بھائی انور، سلسلہ یہ ہے کہ جو لوگ ان اولیاء کرام کے دربار میں جاتے ہیں، یہ اولیاء کرام، یہ اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، حضور کی بارگاہ میں ان کا بڑا آنا جانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کا کنیکشن بڑا مضبوط ہے. اپنے مزار میں بیٹھ کر لوگوں کی دعاؤں کو سنتے بھی ہیں اور اللہ کے حکم سے
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے اپنے آنے والے لوگوں کی گزارشات حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، کیا بات ہے. اور اسی وجہ سے ان کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، کیونکہ آنے والے جو لوگ ہیں ان کی دلوں کے اندر ان مزار کی بڑی ادب اور احترام ہوتا ہے جن کا وہ فیض جاتے جاتے مزار شریف سے جاتے جاتے ان کو فیض ماشاءاللہ مل جاتا ہے. سبحان اللہ. بہت خوب. حضرت ناظرین، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس وقت آپ انجمن پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آج انجمن کا ہمارا موضوع ہے نقش اولیاء اور ہم محو گفتگو ہیں حضرت قبلہ مولانا حافظ قاری مبیس احد نورانی نعیمی دامت برکاتہم عالیہ سے. آئیے ہم اپنی گفتگو کو جائے رکھتے ہیں. حضرت قبلہ، میرا اگلا سوال جدید دور کے حوالے سے ہوگا. بالیقین وقت کے ساتھ لوگوں کا ذہن بھی تبدیل ہوتا ہے، سوچ بدلتی ہے. آج اگر ہم یہ کہیں کہ آج کے اس جدید ٹیکنالوجی کے اس دور میں ہم بزرگان دین کی بات کر رہے ہیں، اولیاء اللہ کی بات کر رہے ہیں، ان بزرگان دین کی تعلیمات کو صرف ٹریڈیشنل وے یعنی کہ روایتی انداز میں پیش کرنا، یا ان کی تعلیمات کو جس طرح ہم سنتے آئے ہیں برسوں سے، سال در سال سے، کیا یہی انداز اپنانا چاہیے آج کے اس دور میں، یا ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ نئی نسل کے سامنے ایک نئی انداز میں اولیاء اللہ کو پیش کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا خیال ہے؟ جی حضرت قبلہ عالم، ماشاءاللہ جدید دور ہے اور جدید دور کے مطابق مگر قرآن کا اسلوب اور قرآن کا مزاج وہی رہے گا چاہے جدید ہو یا قدیم ہو. بالکل بالکل. قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤ اور اچھائی کی طرف ان کو بلاؤ. اب اس طرف بلانے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم زندگی کا مطالعہ کریں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط و کتابت کے ذریعے بھی دین کا پیغام پہنچایا، اور اس دور کے اندر خط و کتابت ہی ہوتے تھے کہ کسی صحابی کو روانہ کر دیا کسی شمال مشرق مغرب کی طرف دین اسلام کا پیغام لے کر، اور کئی مقامات پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تشریف لے کے گئے اور اس طرح دین کا پیغام پہنچایا. مگر دور حاضر کے اندر سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر طرف ماشاءاللہ مووی میکنگ ہے، ایڈیٹنگ ہے، اور لوگوں کو اس جدید ٹیکنالوجی سے بڑا لوگ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، مگر اس کے اندر خلوص اور للہیت کی بہت ضرورت ہے. مگر ہمارے آج کل کے دور کے اندر اس میں سے ایمان کا تو حصہ ہے مگر اس میں سے خلوص نکلتا چلا گیا. اللہ اکبر. اس ٹیکنالوجی کے ہم اتنے عادی ہو گئے کہ اس میں سے للہیت کا عنصر نکلتا چلا گیا، اور اپنے ویڈیو کو بہترین بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو خدا نخواستہ خاکم بدہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ارشاد نہیں فرمایا. قرآن کریم فرقان حمید کی آیت بینات کی روشنی اس کے ترجمے کے بعد جب احادیث مبارکہ کا نمبر آتا ہے تو لوگ اس میں سے ایسی اس کے اندر ایڈیٹنگ کر جاتے ہیں اور ایسی ٹیکنالوجی کے اندر اپنی ریکنگ بڑھانے کے لیے اس کے اندر ایسی چیزیں شامل کر جاتے ہیں جو کبھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نہیں فرمائی تو اور انسان اس کو وہ حضور کی حدیث شریف سمجھ کر کہہ کر گاڑ دیتا ہے ان الفاظوں کو، تو حضور نے فرمایا کہ وہ جہنم میں جائے گا. وہ جہنم میں جائے گا جس نے میری طرف کو جھوٹ باندھا اور جھوٹ بات میرے سے منسلک کی منسوب کی، وہ قیامت کے دن جہنم میں جائے گا. علماء کرام فرماتے ہیں المحافظۃ علی القدیم الصالح، ہر وہ چیز جو قدیم ہے پرانی ہے اس کو برقرار رکھا جائے. والجدید النافع، اور ہر وہ چیز جو جدید ہے اور نئی ہے اس سے فائدہ حاصل کیا جا سکے. اب اس کے اندر جو لوگ ہیں جو اسپیشلی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں، بس ان سے یہی درخواست ہے کہ پوری دنیا کے اندر کہ خالصتاً جو قرآن کی آیت بینہ ہے اور اس کا ترجمہ ہے اور اس کے بعد اس کی احادیث مبارکہ اور صحابہ کرام کی قول جو ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی ہے اس کو صحیح بیان کیا جائے
تاکہ انسان اپنی زندگی کو ایمانی، روحانی اور وجدانی اور قرآنی تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا سکے. ماشاء اللہ. بہت خوب، بہت خوب قاری صاحب. بالیقین آپ نے بہت سنجیدہ باتوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت تفصیلات درکار ہیں، مگر اشارتاً آپ نے بتا دیا ہے کہ بالیقین وہ شخص ذمہ دار ہوگا بلکہ جہنمی ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہے، جس نے ان کی بات کو جھٹلایا یا پھر ان کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا، ان کی طرف منسوب کر ان کی دیا طرف اسے. منسوب کر دیا. بس اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی چیزوں سے ہم سب کو دور فرمائے. آمین ثم آمین. حضرت قبلہ، پروگرام کا ایک مقررہ وقت ہوتا ہے. میں چاہوں گا کہ چونکہ نقش اولیاء کی بات ہو رہی ہے، اولیاء کرام کی بات ہو رہی ہے، بزرگان دین کی بات ہو رہی ہے، میں اس ذات کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ جن سے آپ بھی منسلک ہیں، جن سے آپ کا رابطہ ہوا ہے. الحمدللہ. میری مراد ناظرین قائد اہل سنت الشیخ مولانا احمد نورانی صدیقی قادری مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا عرس مبارک ان دنوں منایا جا رہا ہے. جب ہم قائد اہل سنت کی زندگی پیدائش سے لے کر جب سے وہ آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، ہر لمحہ، ہر پل جب ہم دیکھتے ہیں، اسلام کے فروغ میں، دین کے فروغ میں، نہ صرف قومی سطح پر بلکہ بین الاقوامی سطح پر، اور جب بھی اسلام پر انگلیاں اٹھیں، آپ نے ان کا احتجاج کیا، سر فہرست رہے آپ. تو مجموعی طور پر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ حضرت قبلہ قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے دین کا پیغام پہنچانے کے لیے جو کردار آپ نے ادا کیا، اس پر مختصراً ذرا روشنی ڈالیں. جی ماشاء اللہ، بہت خوبصورت سوال ہے. یقین کیجئے کہ اس سوال کے جواب کے لیے یہ نشست بہت چھوٹی ہے. بہت چھوٹی، بالکل. یہ نشست بہت چھوٹی ہے. ان کے ماشاءاللہ فتوحات اور ان کی آگے ان کی کرامات اور رب العالمین کی طرف سے انعامات بہت ہیں ان کے اوپر. بے شک. ان کے اوپر رب العالمین کا بڑا فضل ہے، اور اس فضل کا اگر ہم گاہے بگاہے ذکر کرتے رہیں تو یقیناً یہ نشست بہت چھوٹی ہے. آپ نے الحمدللہ جو ذکر کیا، ابھی اس وقت ان کا عرس پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے، اور موریشس کے اندر بھی ان دنوں عرس ہو رہا ہے الحمدللہ، اور پاکستان کے اندر بھی گرینڈ عرس کی تیاریاں ہو رہی ہیں. 5 اپریل کو گرینڈ عرس کی دعا ہوگی الحمدللہ، بڑا عرس ہوگا 5 اپریل کو، جس کی صدارت جانشین قائد ملت اسلامیہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا شاہ محمد انس نورانی صدیقی مدنی دامت برکاتہم العالیہ فرمائیں گے. اور اس عرس کو ماشاءاللہ پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے. آپ نے ذکر کیا کردار کا. قائد ملت اسلامیہ کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے ایسے کام کیے ہیں، ختم نبوت کی سپاہی بھی رہے، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپہ سالار بھی رہے، ختم نبوت پر پہرا دیتے رہے، اور اس کے بعد دین اسلام کی سربلندی کے لیے کوششیں کرتے رہے. اور صرف پاکستان میں نہیں جناب قبلہ انور صاحب، پوری دنیا کے اندر ان کی خدمات کو سراہا جاتا ہے اور یاد کیا جاتا ہے، اور اس یاد کی بنیاد پر آج پوری دنیا میں ان کا عرس منایا جا رہا ہے. حضور قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمیشہ یہ کہتے تھے، کئی مرتبہ کام کر کر کے تھک جاتے تھے تو فرماتے تھے کہ زمین کے اوپر کام، اللہ اکبر، اور زمین کے نیچے آرام. اللہ، زمین کے نیچے آرام، زمین کے اوپر کام کرنا ہے اور زمین کے نیچے آرام کرنا ہے، کیونکہ یہ قبر جب حضور کی آمد ہو تو ان کی پہچان کے ساتھ ساتھ مجھے سکون اور راحت بھی ملے، اور یہی دین کا کام میری بخشش مغفرت کا ذریعہ بنے. تو یہی دین کے کام کی وجہ سے ان کا کردار ابھی تک زندہ ہے. ان کا انتقال ہو گیا، دنیا سے رحلت فرما گئے، وصال فرما گئے، پردہ فرما گئے، مگر ان کا کردار زندہ ہے، اور اس کردار کی بنیاد پر آج پوری دنیا کے لوگ ان کو یاد کر رہے ہیں. اور اسی طریقے سے اسی
کردار کو یاد کر کے انشاءاللہ العزیز جو لوگ پوری دنیا میں عرس شریف پہ لوگ شرکت کر رہے ہیں اپنے اپنے ملکوں کے اندر، دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو بھی اس عرس نورانی کا فیض گناہگار و سیاہکار کو بھی اور آپ کو بھی عطا فرمائے ماشاءاللہ کچھ حصہ۔ آمین 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 ثم آمین۔ بالیقین حضرت قبلہ جیسے ہم نے کہا قائد اہل سنت کی زندگی، ان کی حیات مبارکہ پر اگر ذکر کی کرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک عمر درکار ہے۔ جی حضرت قبلہ بالکل بالکل صحیح ان فرمایا کی آپ نے۔ جو کاوشیں ہیں، ان کی جو کوششیں تھیں، ان کی جو خدمات رہیں، الحمدللہ ہر خطے میں، ہر میدان میں ہم اللہ دیکھیں گے الحمدللہ۔ بے شک۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تعلیمات پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی الحمدللہ۔ حضرت قبلہ میں چاہوں گا کہ آخر میں حضرت قبلہ کی ایک منقبت اگر ہو میرے جائے۔ لیے اعزاز کی بات ہے، میرے لیے اعزاز کی بسم بات اللہ، ہے۔ بسم الحمدللہ اللہ۔ ماشاءاللہ۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا۔ بو بکر کے مظہر ہیں میرے پیر نورانی، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ بو بکر کے مظہر ہیں میرے پیر نورانی، مصطفیٰ کے دلبر ہیں میرے پیر نورانی، مصطفیٰ کے دلبر ہیں میرے پیر نورانی، ماشاءاللہ۔ دین کے لیے اپنی ذات کو مٹا ڈالا، دین کے لیے اپنی ذات کو مٹا ڈالا، ذات کو مٹا ڈالا، دین پہ نچھاور ہیں میرے پیر نورانی، ماشاءاللہ، دین پہ نچھاور ہیں میرے پیر نورانی، ہے کسی جماعت کے آپ ہی بنے رہبر، ہر کسی جماعت کے آپ ہی بنے رہبر، کیونکہ رہبروں کے رہبر ہیں میرے پیر سبحان اللہ، نورانی، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ رہبروں کے رہبر ہیں میرے پیر نورانی، شان اسمیاء کی سب عادتوں میں ہے مرشد، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ شان اسمیاء کی سب عادتوں میں ہے مرشد، آپ ہی کے جوہر ہیں میرے پیر نورانی، آپ ہی کے جوہر ہیں میرے پیر نورانی، مصطفیٰ کے دلبر ہیں میرے پیر نورانی، قادیانی فتنے کو خوب ضرب ماری ہے، اللہ اللہ اکبر۔ قادیانی فتنے کو
ضرب ماری ہے، خوب ضرب ماری ہے، کیونکہ ذوالفقار حیدر ہے، میرے پیر نورانی ذوالفقار حیدر ہے، میرے پیر نورانی بکر کے مظہر ہیں، میرے پیر نورانی مصطفیٰ کے دلبر ہیں، میرے پیر نورانی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ قاری صاحب، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی آواز میں زیادہ مٹھاس پیدا کرے الحمدللہ۔ عزیز قبلہ، پروگرام کا ایک مقررہ وقت ہوتا ہے، ہم آخر میں پہنچ چکے ہیں۔ میں انجمن ٹیم کی جانب سے آپ کا تہہ دل سے شکر ادا کرتا میرے ہوں، لیے اعزاز کی بات ہے، کیونکہ الحمدللہ مجھے پتہ ہے کہ آپ الحمدللہ ہر سال جب آتے ہیں تو تھوڑا وقت ہمارے لیے بھی نکالتے ہیں الحمدللہ۔ بس اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں انشاءاللہ۔ وہ درخواست میں کروں گا کہ جب بھی آپ مزار پر انور پہ حاضری دیں تو انشاءاللہ اس گنہگار کا سلام حضرت قبلہ اسپیشلی تو حضرت قبلہ ایک بار پھر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بس دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ، اگر زندگی باقی رہی تو کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ضرور ہوں گے۔ میں حاضر تو بہت بہت شکریہ ایک بار پھر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، انجمن پروگرام کا مقررہ وقت یہاں پر اختتام کو پہنچا الحمدللہ۔ نقش اولیاء پر چند باتیں ہوئی قرآن و حدیث کی روشنی میں، بس اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر مجھے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور خاص شکریہ ہم ادا کرنا چاہیں گے اپنے مہمان کرام قدر مولانا حافظ قاری مبیس احد نورانی نعیمی دامت برکاتہم عالیہ کا، اور خاص قاری محمد علی انصاری دامت برکاتہم عالیہ کا، جنہوں نے قرأت کا شرف حاصل کیا۔ تو ناظرین، اولیاء کرام کی حیات مبارکہ ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ دل کی سچائی، اخلاص اور محبت سے ہو کر گزرتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں کی سچی محبت عطا فرمائے اور ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہوگی ملاقات اگر قسمت نے دیا ساتھ۔ اپنا خیال رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔